ہمارے گاؤں میں جب فصل کٹ جاتی اور اناج کے ڈھیر کھیتوں میں چمکنے لگتے، کسان کی آنکھوں میں بھی چمک آ جاتی۔ سال بھر کا اناج گھروں میں ذخیرہ کر لیا جاتا۔ تبھی میلے کا موسم آ جاتا۔ اس بار بھی میلہ سج گیا۔ گاؤں کی دوسری لڑکیوں کے ساتھ میں بھی میلہ دیکھنے گئی تھی اور اس کے تیکھے پن پر دل ہار کر آ گئی۔ جس بے جگری سے اس نے اپنا گھوڑا جلتے ہوئے الاؤ سے پار کیا تھا، وہ جوان مردوں ہی کا کام تھا۔ الاؤ کیا تھا؟ آگ کا دریا تھا کہ جس میں وہ گھوڑے پر بیٹھا دیوتاؤں کی شان سے گزرا تھا۔ میں نے اسی وقت قسم کھا لی تھی کہ شادی کروں گی تو اسی شیر دل سے، ورنہ زہر کھا کر مر جاؤں گی۔ زہر کھانے کی نوبت نہ آئی اور میری شادی نوشیروان سے ہو گئی۔ وہ مجھے اپنے مضبوط اور قد آور گھوڑے پر بٹھا کر اپنے گاؤں لے گیا۔ اب ہم ایک ایسے بندھن میں بندھ چکے تھے کہ صرف موت ہی ہمیں جدا کر سکتی تھی۔ اگرچہ اس شادی پر رشتہ دار خوش نہ تھے کہ میری منگنی ہو چکی تھی، خاندان والوں نے مخالفت کی۔ ادھر نوشیروان کے بھائیوں اور بھاوجوں نے بھی اس کو برا بھلا کہا۔ میرے والدین نے تو مجھ کو مرا ہوا سمجھ لیا تھا۔ بس ایک نانا تھے جنہوں نے میرا ساتھ دیا۔ اس بزرگ کے ہمراہ ہو جانے کے بعد ہم نے کسی کی پرواہ نہ کی۔ میری ماں مجھے بچپن میں ہی نانا نانی کو سونپ کر خود دوسری شادی کر کے چلی گئی تھی۔ نوشیروان کے ماں باپ بھی اس کے بچپن میں مر چکے تھے۔ مدتوں پیار سے ہم دونوں محروم تھے۔ مجھے اپنی منگنی ٹوٹنے کا ذرا دکھ نہ تھا۔ جس باپ نے پلٹ کر خبر نہ لی، اس کے بھائی کے بیٹے کی دوسری بیوی کیوں بنتی؟ ابا نے نانا پر بہت دباؤ ڈالا، مگر وہ ڈٹ گئے۔ کہا کہ اس کو پال پوس کر بڑا ہم نے کیا ہے، تم نے تو عید برات پر بھی 1 ٹکا بچی کے ہاتھ پر نہ رکھا۔ اب وارث بننے آ گئے ہو۔ میری نواسی 18 برس کی ہو چکی ہے۔ زبردستی لے جاؤ گے تو میں کوٹ چلا جاؤں گا۔ دیکھتا ہوں تم کیسے کرتے ہو کندنی کی شادی اپنی بھتیجے سے۔ نانا کی دلیری سے میں ایک جہنم سے بچ گئی۔ جس کے ساتھ میرا باپ شادی کرانا چاہتا تھا، وہ پہلے سے 5 بیٹیوں کا باپ مجھ سے عمر میں محض اولاد نرینہ کی چاہ میں دوسرا بیاہ رچانا چاہتا تھا۔ دگنا تھا۔ معاملہ آسانی سے ختم ہو گیا۔ نانا نوشیروان سے مطمئن تھا کہ کسی طور کما کر 2 وقت کی روٹی کا بندوبست کر ہی لے گا۔ بے جوڑ شادی سے تو پھر یہ نوشیروان کیا برا تھا؟ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا۔ دنیا اس کو چور، اچکا اور لٹیرا کہتی تھی۔ دوسروں کی نظروں میں وہ مجرم تھا۔ میں نے کبھی اس کو چڑیا کو ستاتے ہوئے بھی نہ دیکھا تھا۔ وہ زمین پر پاؤں بھی دھرتا تو دیکھ بھال کر کہ کہیں کوئی زیرو اس کے بوجھ سے نہ روندا جائے۔ اس روز معمولی جھگڑا تھا۔ کسی کمزور پر کسی طاقتور نے ناحق ہاتھ اٹھایا تھا۔ کمزور بیچارہ کیا مقابلہ کر سکتا ہے؟ ضمیر سے نہ رہا گیا۔ میں نے اس کا دامن تھاما بھی، مگر وہ نہ رک سکا اور مظلوم کی مدد کے لیے میدان میں کود پڑا۔ جھگڑنے والوں میں ایک پولیس والے کا سالہ تھا۔ سمجھ لو کہ مقابلہ پولیس سے تھا اور ان کے ہاتھوں میں بندوقیں بھی تھیں۔ نوشیروان تنہا تھا اور وہاں گولیاں چل گئیں۔ گولی نوشیروان کا جگر چیرتی ہوئی نکل گئی اور وہ وہیں تڑپ تڑپ کر ڈھیر ہو گیا۔ یوں پولیس والے نے دشمنی کا بدلہ میرے سہاگ سے لیا، جس کا قصور اتنا تھا کہ وہ ایک طاقتور کی کلائی پکڑ کر مظلوم کو بچانے گیا تھا۔ اس کا اپنا تو کوئی معاملہ نہ تھا۔ کتنی جلد زندگی کے خوبصورت دن تمام ہو گئے۔ ایک میرا منا راجہ ہی میرا غم گسار تھا۔ کیسے کہوں کہ اس کے بعد مجھ پر کیا بیتی۔ راجہ کی پیدائش سے پہلے بھی میں نے نوشیروان کو کوئی جرم کرتے نہ دیکھا تھا۔ وہ قسم کھا کر کہتا تھا، لوگ جھوٹ کہتے ہیں۔ میں نے کبھی چوری نہیں کی، جھوٹ نہیں بولا، کسی کو نہیں ستایا۔ یوں ہی بس دشمنی میں حوالات پہنچا دیا جاتا ہوں۔ بیٹے کی پیدائش سے اتنا خوش تھا کہ رات کو اٹھ اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا کرتا تھا۔ کہتا تھا کہ خدایا، تو نے یہ نعمت بن مانگے دی ہے۔ میرے جگر کے ٹکڑے کو کوئی دکھ نہ دینا اور نہ اس کا دکھ مجھ کو دکھانا۔ نوشیروان کے مرنے کے بعد میری دنیا اندھیری ہو گئی۔ غم سہنے کو تنہا رہ گئی۔ اس زمانے کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ میرا ساتھی برا نہ تھا، وہ مجرم نہ تھا۔ کسی نے یقین نہ کیا۔ اس کے مرنے کے بعد بھی مجھ سے نفرت بھرا سلوک کیا۔ وہ برتاؤ کیا جو مجرموں سے کیا جاتا ہے۔ گویا اس کی بیوہ ہونا بھی جرم تھا، جس کی مجھ کو سزا مل رہی تھی۔ جس در جاتی وہی در بند مدد کی درخواست کرتی، وہ منہ پھیر کر چل دیتے۔
رفتہ رفتہ بھوک نے مجھے نڈھال اور راجا کو ادھموا کر دیا۔ 2 سال کا راجا 6 ماہ کا نظر آنے لگا۔ اس کی ٹانگیں سوکھنے لگیں، چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا، جسم پر صرف ہڈیاں اور کھال تھی۔ خوراک کی کمی سے اس کو سوکھے کی بیماری ہو گئی۔ عورتیں اس کی پرچھائی سے اپنے بچوں کو بچانے لگیں۔ لوگ ہم ماں بیٹے سے یوں ڈرنے اور نفرت کرنے لگے جیسے ہم انسان نہ ہوں، بھوت پریت ہوں۔ تھک ہار کر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں یہ گاؤں چھوڑ دوں گی۔ نانا کے انتقال کے بعد اب میرا یہاں کون رہ گیا تھا؟ ایسی جگہ رہنے سے کیا فائدہ کہ جہاں کسی کو مجھ سے ہمدردی نہیں تھی۔ انہی دنوں نوشیرواں کے 2 چچا زاد بھائی اپنے بال بچوں کے ساتھ شہر جا رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ وہاں محنت مزدوری کریں گے اور جب اتنا روپیہ جمع ہو جائے گا کہ ویزا خرید سکیں تو دبئی چلے جائیں گے۔ میں نے بھی ان کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ کس طرح میں کراچی تک پہنچی یہ الگ داستان ہے۔ شہر پہنچ کر انہوں نے غریبوں کی بستی میں جھگیاں ڈال لیں۔ مرد محنت مزدوری کرنے لگے اور عورتوں نے گھروں میں کام تلاش کر لیا۔ میں نے بھی کئی بنگلوں اور کوٹھیوں کے در کھٹکھٹائے کہ مجھ کو کام چاہیے۔ وہ پوچھتی کہ کیا اس بیمار بچے کو بھی ساتھ لاؤ گی؟ جی ہاں بیگم صاحبہ، کیونکہ میرے پیچھے اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تب بیگمات فوراً انکار کر دیتی۔ اگر بچہ لاؤ گی تو ہم تم کو ملازم نہیں رکھ سکتے، بچے کے بغیر ہی کام پر آنا ہوگا۔ کئی دن یوں ہی گزر گئے۔ ہر در سے مایوس لوٹا دی گئی۔ میری جٹھانیاں صبح کام پر چلی جاتی اور میں اپنے بچے کے ساتھ جھگی میں اکیلی رہ جاتی۔ کوڑے کے ڈھیر کو لکڑی سے کریدتی کہ شاید کسی نے باسی ڈبل روٹی شاپر میں لا پھینکی ہو۔ بھوک سے تنگ آ کر میں نے فیصلہ کر لیا کہ بچے کو جھگی میں ہی چھوڑ کر کام پر چلی جایا کروں گی۔ دونوں بھاوجوں کے بچے بڑے تھے، وہ بھی کوٹھیوں میں کام پر لگ گئے۔ آخر مجھے بھی اپنے لختے جگر کو زندہ رکھنا تھا۔ جھگی میں رہتی تھی، اس کے سامنے ہی ایک اور جھگی بنی ہوئی تھی جس میں ایک گداگر عورت اپنے بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ اور اس کا لنگڑا شوہر بھیک مانگنے جاتے تھے، کبھی اپنے بچے ساتھ لے جاتے اور کبھی جھگی میں چھوڑ جاتے۔ یہ عورت میرا حال دیکھ رہی تھی، اس کو اندازہ ہو گیا کہ میں بہت مجبور ہوں۔ وہ بولی، اپنا چھوٹا بچہ لڑکی کے پاس چھوڑ جاتی ہوں، تم بھی میری بیٹی کے پاس بچہ چھوڑ کر کام پر چلی جایا کرنا۔ اس کی لڑکی 8-9 سال کی تھی۔ یہ عورت اکثر مجھ کو کھانا بھی دیا کرتی۔ وہ مجھ پر ترس کھاتی اور میں اسے اپنا ہمدرد سمجھتی تھی۔ ایک دن اس کے شوہر نے کہا، اگر تم بھی گداگری کر لو تو اچھا گزارا ہو جائے گا، تمہارا لڑکا کمزور ہے، لوگ اس پر ترس کھا کر تم کو پیسے دے جائیں گے۔ بس اسٹاپ کے پاس ایک چادر فٹ پاتھ پر بچھا کر بیٹھ جانا اور بچہ ساتھ بٹھا لینا۔ میں نے اس کام سے انکار کر دیا کیونکہ بھیک مانگنے کو میرے ضمیر نے گوارا نہ کیا۔ تاہم اپنا بچہ اس لڑکی کے حوالے کر کے خود کام پر جانے لگی۔ درمیان میں وقفہ مل جاتا تو جھگی میں واپس آ کر بچے کو دیکھ جاتی اور کچھ کھلا پلا بھی دیتی۔ اس لڑکی نے چند دن تو راجا کا خیال رکھا، پھر وہ بھی بیزار ہو گئی۔ اس نے میرے بچے کی پرواہ کرنا چھوڑ دی۔ اپنے چھوٹے بھائی کو اٹھا کر وہ سڑک پر جا کھڑی ہوتی، کبھی میدان میں کھیلتے بچوں کے پاس چلی جاتی اور اپنی بوریت دور کرتی۔ راجا جھگی میں اکیلا پڑا رہتا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ میں ایک گھر کا کام کر کے جلد واپس آئی، دیکھا کہ راجا جھگی میں نہیں ہے۔ وہ کھسک کھسک کر میدان کے درمیان پہنچ جاتا اور انتظار میں دھوپ میں بلکتا رہتا۔ کبھی کبھار وہاں سے گزرتے ہوئے کوئی خدا ترس بندہ اس کو اٹھا کر چھاؤں میں بٹھا جاتا۔ دوسری جھگیوں میں سے کوئی عورت میدان سے گزرتی، اس کو پیاسے لبوں سے پانی کا کٹورا لگا دیتی، ورنہ وہ یوں ہی تڑپتا روتا اور چلاتا رہتا۔ ایک روز بیگم نے پلاؤ دیا اور میں دوڑی دوڑی میدان کی طرف گئی تاکہ اپنے بچے کو گرم گرم کھانا کھلا سکوں۔ وہاں پہنچی تو راجا کہیں نظر نہ آیا۔ آنکھوں تلے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ جھگی میں، میدان میں، ادھر ادھر، دور اور نزدیک کہیں بھی نہیں تھا۔ میں دوڑتی ہوئی گداگر عورت کی جھگی میں گئی۔ وہ بھی خالی تھی، صرف بانس اور پرانے کپڑے لٹک رہے تھے۔ وہ بھکاری لوگ اپنا سامان اٹھا کر کوچ کر گئے تھے۔ میرا کلیجہ پھٹنے لگا۔ وہ میرے راجا کو بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ شاید اس عورت کے لنگڑے شوہر کا ہی یہ منصوبہ تھا جو اکثر مجھ کو گداگری پر اکسایا کرتا
کہتا تھا کہ اگر تم ہماری بات مان لو تو تیرا یہ معذور بچہ بہت کمائی دے گا۔ انہوں نے اپنی منشا پوری کر لی اور میری گود کا پھول چرا کر لے گئے۔ ان بے رحموں نے یہ بھی نہ سوچا کہ اس کے بغیر میری زندگی کتنی اذیت ناک اور ویران ہو جائے گی۔ ایک راجہ ہی تو میری جان بے آب و گیا جہان کا پھول تھا جس کی خاطر جی رہی تھی۔ راجہ کو کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، پاگلوں کی طرح سڑکوں پر پھرتی رہی، اس کو ڈھونڈتے پکارتے بھکارن ہی بن گئی، مگر وہ نہ ملا۔ بھلا کہیں کھوئے ہوئے لال بھی واپس ملتے ہیں؟ اے کاش اس وقت بھکارن ہی بن جاتی، اپنے لال کو خود سے جدا نہ کرتی۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔